تو یہ جو عمران احمد نیازی جو کہ ایک مجرم ہے اور اڈیالہ جیل میں کرپشن کے کیس میں قید ہے، یہ اس کا شیوہ ہے کہ وہ ایسے جھوٹے الزامات لگاتا ہے. اور یہ ہتک عزت کا دعویٰ جو اب 8 سال سے چل رہا ہے اس میں خاصی پیش رفت ہے، اور عمران احمد نیازی کے پاس اپنے دفاع میں نہ کہنے کو کچھ ہے نہ کوئی ثبوت پیش کر سکے ہیں. وہ ایک ٹیررسٹ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کرے سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ کسی مہذب معاشرے میں، مہذب ملک میں کسی دہشت گرد کی سپورٹ جو ہے یہ قانونی طور پر، اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے. 2017 میں شہباز شریف صاحب پہ عمران احمد نیازی، جس کو ہم الزام خان بھی کہتے ہیں، الزام لگایا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران احمد نیازی کو 10 ارب روپے کی پیشکش کی کہ آپ پاناما پیپرز کے کیس کو وڈرا کر لیں تو میں آپ کو 10 ارب روپیہ پے کروں گا. یہ جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت الزام، بہت سارے الزامات میں سے ایک الزام. فورن پالیسی ناکام، دوست ممالک سارے ناراض، ہر کسی کو کہا کہ میں تمہاری ثقافت کو، تمہاری تاریخ کو، تمہارے مذہب کو، تمہاری پارٹی کو، تمہاری سیاست کو تم سے بہتر جانتا ہوں. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کو ایک تضییق کا نشانہ بنایا. فورن پالیسی ناکام عمران نیازی کی. اس نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. اللہ کرے کوئی اس ملک میں خودکشی نہ کرے، مگر خودکشی تو نہیں کی، IMF کے پاس چلے گئے. IMF کے پاس گئے، اس کی شرائط پوری نہیں کی، بلکہ ان کو کہہ رہا تھا، میں کہا یہ تو وہی جگہ ہے جو گزرے تھے ہم جہاں سے. ادھر جب ہماری لیڈرشپ پہ کیسز تھے ہم ادھر پیش ہوتے رہے، اور اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ جو وفاقی وزراء تھے وہ، مجھے یاد ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ شہباز گل کی گاڑی اندر جایا کرتی تھی اور وہ ججز گیٹ سے انٹر ایگزٹ ہوتے تھے. تو میں نے آج ضد کی کہ میں اسی گیٹ سے جاؤں گا جس سے ساحل جاتے ہیں، اور اپوزیشن کے دنوں میں جن گیٹ سے جاتے تھے اسی گیٹ سے گئے اور اسی گیٹ سے ایگزٹ ہوئے جن دنوں میں اپوزیشن کے دور میں باہر آتے تھے. تو آج مدعا یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جولائی 2017 میں جو عمران احمد نیازی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا، آج اس کی پیشی تھی اور میں بطور گواہ اس میں پیش ہوا. یہ وہ کیس ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران احمد نیازی کے خلاف دائر کیا، اور جو ڈیفیمیشن کمٹ کی، ہتک عزت کی عمران احمد نیازی نے. تو یہ اس کیس کو اب 8 سال ہو گئے ہیں چلتے ہوئے، اور اس میں عمران احمد نیازی کے وکلاء نے 120 مرتبہ تاریخ لی ہے. 120 مرتبہ عمران احمد نیازی کے وکلاء نے ایڈجرنمنٹ لی ہے اس کیس کے اندر. آج ان کے وکیل محمد حسن چوٹیا صاحب کسی مصروفیت کی بنا پر نہیں تھے، تو ہم نے اصرار کیا کہ ہماری سٹیٹمنٹ کم از کم ریکارڈ کر لی جائے، اور اس پر جرا جب وکیل صاحب اویلیبل ہوں گے تو کر لی جائے. تو ان کے جو ایسوسیٹ موجود تھے انہوں نے اس بات پہ اگری کیا کہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں. تو یہ 2017 میں شہباز شریف صاحب پہ عمران احمد نیازی، جس کو ہم الزام خان بھی کہتے ہیں، الزام لگایا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران احمد نیازی کو 10 ارب روپے کی پیشکش کی کہ آپ پاناما پیپرز کے کیس کو وڈرا کر لیں تو میں آپ کو 10 ارب روپیہ پے کروں گا. یہ جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت الزام، بہت سارے الزامات میں سے ایک الزام جو عمران احمد نیازی نے لگایا تھا. شہباز شریف صاحب نے اسی وقت 2017 میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا، اور اس کیس میں اب خاصی پیش رفت ہو چکی ہے. اور اس کیس کے اندر جو حقائق ہیں وہ ہم نے عدالت کے سامنے رکھے کہ یہ نہ صرف ایک جھوٹا بیان ہے بلکہ مضحکہ خیز ہے کہ جس طریقے سے اس بیان کو دہرایا گیا، مختلف ٹی وی چینلز پہ جا کے ٹاک شوز کے اندر دہرایا گیا. ان ٹاک شوز کا ٹرانسکرپٹ USB بھی ہم نے سامنے رکھی. پھر پریڈ گراؤنڈ راولپنڈی کے جلسے میں اس الزام کو دہرایا گیا، کراچی ایئرپورٹ پہ دہرایا گیا، پشاور شوکت خانم کی تقریب میں دہرایا گیا، اور اس الزام کو جگہ جگہ شائع کیا گیا، بطور کیمپین چلایا گیا. تو یہ الزام کیونکہ ایک جھوٹا الزام تھا، عمران احمد نیازی اور اس کے وکلاء کسی قسم کا ثبوت نہیں پیش کر سکے اس الزام کے ایویڈنس کے طور پہ. اور آج میں نے جو بیان ریکارڈ کرایا عدالت کے سامنے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک عوامی خدمت کی ہسٹری ہے اس ملک کے اندر. وہ 1988 سے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے آ رہے ہیں. وہ صوبائی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے. 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے. میاں نواز شریف نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اپنے
امیدوار کے طور پر نامزد کیا تو ان کی سماجی خدمات، سیاسی خدمات، جب وہ بزنس میں تھے چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے، اور ایک انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بنائی ایز اے ڈوئر کہ وہ ڈیولپمنٹ میں بلیو کرتے ہیں، عوامی خدمت میں بلیو کرتے ہیں، اور ہمیشہ عوامی خدمت کی ہے، پبلک سروس کی ہے، اپنا خون پسینہ دے کر۔ تو یہ جو عمران احمد نیازی جو کہ ایک مجرم ہے اور اڈیالہ جیل میں کرپشن کے کیس میں قید ہے، یہ اس کا شیوا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اور یہ ہتک عزت کا دعویٰ جو اب 8 سال سے چل رہا ہے اس میں خاصی پیش رفت ہے، اور عمران احمد نیازی کے پاس اپنے دفاع میں نہ کہنے کو کچھ ہے، نہ کوئی ثبوت پیش کر سکے ہیں۔ ہم نے تمام تر ثبوت پیش کیے کہ یہ جھوٹا الزام تھا، بے بنیاد تھا، من گھڑت تھا، فریب پر مبنی تھا، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا، شہباز شریف صاحب کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ تمام دستاویزی ثبوت وہ عدالت کے سامنے رکھے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں انصاف ملے گا، اور عمران نیازی اور اس کا تمام ٹولہ جس نے یہ شہباز شریف صاحب میں الزام لگایا، آپ نے دیکھا کہ اسی ٹولے کا حصہ ہے ایک غیر ملکی آدمی جو لندن کی عدالت میں جس کے خلاف ایک فیصلہ آیا، آپ نے دیکھ لیا کہ نہ صرف کورٹ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، فوج پاکستان پہ الزام لگاتا تھا، جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر الزام لگاتا تھا، اس کو ہرجانے کا نہ صرف کہا گیا کہ ہرجانہ پے کرو، بلکہ اس کو کہا گیا کہ یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، اور پھر وہ ایک ٹیررسٹ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کرے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ کسی مہذب معاشرے میں، مہذب ملک میں کسی دہشت گرد کی سپورٹ جو ہے یہ قانونی طور پر، اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے، اور ایک ٹیررسٹ کو سوشل میڈیا پر اس کے خیالات کو، اس کے نظریات کو فروغ دینا، اس کو انٹرویو کرنا، اس کو آگے پروموٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ایک بدترین عمل ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مہذب ملک اس کو برداشت کر سکے گا کہ ان کے ملک میں رہتا ہوا شخص وہ ٹیررسٹ کو ہاربر کر رہا ہے۔ This purports to harboring a terrorist. This purports to supporting a terrorist, Ehsan Ullah Ehsan, and promoting his views. This cannot be allowed in any civilized country. تو یہ جس طرح اس کو وہاں پہ مات ہوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا چلانے پر کہ ہرجانہ بھی دینا پڑا، اور جو اخراجات ہیں عدالت کے وہ بھی ادا کرنے پڑے، اور جھوٹا بھی ثابت ہوا، خفت بھی ہوئی، شرمندگی کا سامنا بھی ہوا، اسی طرح اس کیس میں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ عمران احمد نیازی کے پاس ان الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف، تو یہ ایک سرٹیفائڈ جھوٹا ہے جو ایک کرپشن کے کیس میں اندر ہے، اور ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی ہے، منافقت کی سیاست کی ہے، ہمیشہ الزام تراشی کی سیاست کی ہے، اور اب کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے، 120 تاریخیں تو لے چکے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ہمیشہ کی طرح جب یہ جھوٹ بولتے ہیں پھر بعد میں یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن ہی اب تو پورا راؤنڈ اباؤٹ بن گیا ان کا، گھومن گھیری ہے پوری، گھومتے رہتے ہیں اس کے ارد گرد، تو یہ حق اور سچ کی فتح ہوگی اور انصاف کی فتح ہوگی۔ جی عابد بھائی، عابد صاحب سے شروع کرنے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ عطا صاحب یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث ہے، پھر ریاست کیا کرے گی؟ بطور وزیر اعلیٰ اسے کوئی نرمی اس کے ساتھ برتے گی، یا انہی ملزموں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا جو باقی؟ دیکھیے، جب کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کس عہدے پر فائز ہیں، اور دیکھیے وہ ویڈیو وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے خود لگائی کور کمانڈر ہاؤس جانے کی، سوشل میڈیا پر کنفیوز کیا گیا زمان پارک کی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں آن ریکارڈ، زمان پارک کی الگ موجود ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی الگ موجود ہے۔ جس طرح کسی بھی ملزم کا ٹرائل چلتا ہے، ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اس بات کا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ آپ اس آڑ میں نہیں چھپ سکتے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ بالکل ایک کسی بھی شہری کی طرح یہ ایک قانونی کارروائی اس پہ بنتی ہے، تو قانون کے مطابق جو ہے اس معاملے کو چلنا چاہیے۔ سر ویڈیوز آپ نے کافی زیادہ ترمیم میں بات کی جا رہی ہے کہ آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، آئینی بینچ پہلے ہی کام کر رہا ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے بھی کوئی اس میں فوجی ایکٹ میں کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے معاملات بڑے سمپل ہیں، کل بھی میں نے اس پہ عرض کی بلاول صاحب کی ٹویٹ کے بعد کہ مزید جو عدالتی پروسیس کو مزید تقویت دینے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے ابہام نہ رہے، تو جو
तरामीम ज़ेरे गौर हैं, उसमें आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मुशावरत के अमल का हिस्सा है। देखिए, आर्टिकल 243 के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल अज़ वक्त होगा। हमें क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए, एक सेंसिटिव मैटर है। तारक साहब, आपने काफ़ी सारी वीडियोस की यूएसबीज जो हैं वो अंदर जमा करवाई। एक वीडियो जो है वो आपकी भी आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, एक टीवी प्रोग्राम की, जिसमें आप चीनी बता रहे हैं कि 55 रुपए में से आधा किलो चीनी मिली। अभी आजकल चीनी का रेट जो है वो मार्केट के अंदर कहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे जो मुल्क में? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि एक हुकूमत जिसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचा दिया, और अगर ये डिबेट शुरू करें आप मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से कि इन्फ्लेशन कितनी थी, इन्फ्लेशन 3% थी। इमरान खान साहब के दौर में वो 25% से ऊपर गई, और वही उस 4 साल के दौर के सम्राट थे कि फॉरेन पॉलिसी नाकाम, दोस्त ममालिक सारे नाराज़, हर किसी को कहा कि मैं तुम्हारी सकाफत को, तुम्हारी तारीख को, तुम्हारे मज़हब को, तुम्हारी पार्टी को, तुम्हारी सियासत को तुमसे बेहतर जानता हूँ। टांग पे टांग रख के उनको एक तज़ीक का निशाना बनाया। फॉरेन पॉलिसी नाकाम इमरान नियाज़ी की। डोमेस्टिक पॉलिसी का ये हाल था कि अगर आपको याद हो तो वो ज़रा सवाल वो भी कर लीजिएगा कि जब उसने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह करे कोई इस मुल्क में खुदकुशी ना करे, मगर खुदकुशी तो नहीं की, IMF के पास चले गए। IMF के पास गए, उसकी शराइत पूरी नहीं की, और उसके बाद मुल्क के अंदर महंगाई 38% पे पहुँची, जो कि अब वापस आकर बिटवीन 4 और 5% है। जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 11% के ऊपर आया है। स्टॉक मार्केट दिन ब दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो मैं तो अपनी इकोनॉमिक स्टेटमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी पे खड़ा हूँ कि आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपेयर कर लें। बार बार कहा गया श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है, बड़ी कदर उनकी, कहा गया नहीं ये श्रीलंका बनेगा, और दुआएं की गई ये डिफ़ॉल्ट करेगा। अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त देनी हो, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे कोई इंसान नहीं ठहर सकता। अल्लाह ताला ने जंग में भी मदद की, और वज़ीर शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो एक किरदार अदा किया, हमें एक अस्करी फतह मिली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी। इकनॉमिक तौर पे भी जो हमारे पैक्ट्स हो रहे हैं, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ, चीन के साथ, सऊदीया के साथ, अमरीका के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, कि हर मुल्क पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। अभी सऊदीया के अंदर माशी ताउन का एक फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड बढ़ेगी, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, खुशहाली आएगी। तो ये तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने शहबाज शरीफ के FBR के रिफॉर्म्स की तारीफ की कि आपने FBR के अच्छे रिफॉर्म्स किए, आपकी इकॉनमी ठीक समत में जा रही है। आप फिच की रेटिंग्स देख लें, मूडी की रेटिंग्स देख लें। देखिए, जब महंगाई कम होती है, जब आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं, तारीखी सतह पे गए। इमरान खान के दौर में आप देख लें कि ज़र मुबादला के ज़खायर क्या थे, और जब हमें PDM की गवर्नमेंट मिली तो डॉलर का क्या रेट था और डॉलर के रेट को कैसे काबू किया गया। तो मैं तो इस पर 1 घंटा भी बात कर सकता हूँ, मगर मेरा ख्याल है मौशी लेक्चर इतना ही बड़ा है। सर ये बताइए, काफ़ी चीज़ें आपने बता दी, काफ़ी सारे जो अहदाफ हैं वो हुकूमत ने हासिल भी कर लिए हैं, और इसके बावजूद जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की बात हो रही है तो आप उसको जो है गैर जमाती करवाना चाह रहे हैं। क्या अवाम में आपको पजीराई हासिल नहीं है इतने काम करने के बावजूद? देखिए, मैं तो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में बड़ा मेरा एक यकीन है, और आपको पता है कि पंजाब के अंदर मैं आप लोगों के साथ ही तकरीबन 10-12 साल हमने लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। इसी शहर के अंदर वाइस चेयरमैन का भी आपको एहतजाज याद होगा, जो चेयरिंग क्रॉस के ऊपर हुआ करता था, हमने जाके उनको मनाया, 90 शारा पे उनसे मुज़ाकरात किए। 250-300 वाइस चेयरमैन थे जिन्होंने अपने हकूक़ की बात की। तब हमने तरमीम करके वाइस चेयरमैन को हकूक़ दिलवाए, उनको हाउस का स्पीकर डिक्लेयर किया, हर सतह के ऊपर, ज़िला काउंसिल की सतह के ऊपर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सतह के ऊपर, यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर। तो देखिए, जो ये कानून बनाया गया है, इस पर वज़ीर बल्दियात पंजाब ने वसी तर मशावरत की है, और ये पहली मरतबा नहीं है कि गैर जमाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले भी गैर जमाती इंतखाबात जो हैं बल्दियात के पंजाब के अंदर हुए हैं, और उसके अंदर कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। इस पर अब हम दूर हो जाएगा, और बल्दियात के इंतखाबात होने चाहिए, जल्द होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एक मौसर अवाम की नुमाइंदगी उसमें आनी चाहिए। हो गया ना? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।